बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी ताकत को तस्लीम कर लिया। जी हाँ, जनरल बाजवा साहब और इमरान खान की एक ही दिन में मसलसल 2 बार मुलाकात। रजीम चेंज रिवर्स पावर कहाँ से आई? तो नाजरीन, मुतअद्दिद सवालात हैं अवाम के जहनों में और कुछ सहाफ़ी भी सवालात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के हामी भी और उनके मुखालफ भी, और फिर जो मुखालफ सियासतदान हैं उन्होंने तो हर हाल में तनकीद करनी ही है। तो इंशाल्लाह हम इन सब का मुख्तसर और जामे जवाब देंगे, सवालात को भी उठाएंगे जो आपके ज़हनों में हैं और जवाबात भी देंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ से क्यों मिले, जबकि उनका तो ये मानना था और ये उनका जो है माइंड था कि मैं किसी से मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठूंगा उससे कबल के जब तक ये इलेक्शन की डेट को फाइनल नहीं करते, और अगर ये इलेक्शन की डेट फाइनल नहीं करते तो फिर मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा और मैं धरना दूंगा और तब तक नहीं उठूंगा कि जब तक ये इलेक्शन की डेट फाइनल नहीं कर देते। तो जी हाँ, ये अब मामलात कुछ मुल्क के इन्होंने ऐसे कर दिए हैं हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने कि मुआशी हालात अबतर हैं। अगर खान साहब लॉन्ग मार्च करते हैं तो वो सारा मलबा जो है ना मुल्क के डिफ़ॉल्ट का खान साहब पर डाल देंगे। मुआशी हालत इस काबिल नहीं है कि 5-6 दिन 8 दिन 10 दिन पूरा पाकिस्तान जाम रहे और सारी फोर्सेस जो है वो लॉन्ग मार्च के इर्द गिर्द रहें। तो ये किसी सूरत मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं है। इस पर मुख्तसर हम बात पहले भी कर चुके हैं। और इसके अलावा कि अगर इन्होंने अब मुज़ाकरात करने थे तो फिर इन्होंने ऑपरेशन रजीम चेंज किया ही क्यों था हमारे अदारों ने? तो इस पर मुख्तसर जवाब ये है कि अदारे ये कह चुके हैं कि हम इस रजीम चेंज ऑपरेशन या इस साजिश का हिस्सा नहीं थे, हम न्यूट्रल थे, जिस पर कप्तान भी बार बार कहते रहे कि ये रोक सकते थे मगर इन्होंने नहीं रोका। और हमने जाकर इनको ब्रीफिंग भी दी कि जिस कदर मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह हमने जो है मईशत को संभाला हुआ है, अगर यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई भी जो है ना दूसरा आकर बैठेगा तो वो मईशत को तबाही की तरफ ले जाएगा। और नाजरीन, ऐसे ही हुआ कि इमरान खान साहब तारीख में ये पहली बार था कि ऑयल जो है उसकी मुल्की तरीक के बुलंद सतह पर जो है ना प्राइस थे, लेकिन इमरान खान साहब जो है ना उस पर टैक्स ज़ीरो कर दिया था और वो टीवी पर बैठकर हर रोज़ कहते थे कि मुल्क में दुनिया पूरी में महंगाई है और हमने जो है ना टैक्सेस को ज़ीरो कर दिया है। हम हर चीज़ पर, बिजली पर भी सब्सिडी दे रहे हैं, बल्कि एंड पर उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर भी सब्सिडी शुरू की और दीगर अशिया पर, चीज़ों पर भी, वो यूटिलिटी स्टोर पर जो है ना शेख और दोनों पर भी सब्सिडी दे रहे थे। यानी कि एक तवील जो है ना मामलात हैं। तो इसमें सब में कसूर किसका था? ऑपरेशन रजीम हुआ क्यों? क्योंकि मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी जो कसूरवार है वो हमारी आवाम है, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना वो ट्रैप हो गई थी। ट्रैप किन के हाथों में हुई? जहाँ कहीं ऑपरेशन रजीम चेंज करना होता है, जिस ताकतवर मुल्क ने, और आप जानते हैं कि कौन ताकतवर मुल्क हैं और कौन ऑपरेशन रजीम चेंज करते हैं, तो वो सबसे पहले वहाँ के जो मीडिया होता है उनको जो है ना वो हैंड ओवर करता है। उसके बाद जो सहाफ़ी होते हैं, डीप बॉक्स लफाफा सहाफ़ी होते हैं, उनको वो हैंड ओवर करता है। और मैंने उन दिनों में ये ख़ास तौर पर ये बात और ये चीज़ नोट की कि जितने भी अखबारात हैं, कोई एक आधा छोड़कर या कोई एक आधा कालम नगार छोड़कर, जितने कालम नगार थे वो इमरान खान की बुराइयां और इमरान खान की हुकूमत की खामियां लिखने में ही मसरूफ़ थे। और इसी तरह जितने प्रोग्राम्स होते थे, ये मीडिया टॉक और ये तबसरे वगैरह,
یہ ایک آدھا چینل چھوڑ کر باقی سب پر عمران خان کی جو ہے نا وہ برائیاں اور عمران خان کی حکومت کی برائیاں ہی بیان کی جاتی تھی۔ تو یہ پہلا جو ہے نا بڑا تاثر جس سے عوام ٹریپ ہوئی۔ اور پھر جو مخالف سیاستدان ہے کہ جی تاریخ کی بلند ترین مہنگائی اور مہنگائی کے ایٹم بم وغیرہ، یہ تو عمران خان کی اس وقت جو مقبولیت کا گراف تھا وہ صرف 14-15% پر رہ گیا تھا۔ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب اس میڈیا کو کیوں کور نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میڈیا طاقت کے ساتھ کور نہیں ہوتا۔ اس کو اس لیے کور نہیں کر سکا تھا کہ اس نے ان کے آگے پیسہ نہیں پھینکا، اشتہارات نہیں دیے، ٹھیک ہے، جیسے وہ اربوں روپیہ جو ہے نا اتنا کہہ لیں کہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا تھا جتنا جو ہے نا ہماری سابقہ گورنمنٹیں اشتہارات کی مد میں انہیں دے دیتی تھی۔ مقصد ان کا منہ بند کرنا ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا ہمارے گیت ہی گاتے رہیں۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس میں قصور ہمارا تھا، اس لیے ہماری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی کہ ٹھیک ہے سواد لے لو، یعنی کہ عوام سواد لے لیں اس جو ہے نا آپریشن رجیم چینج کا۔ تو آپریشن رجیم چینج میں یہ تو ثابت ہو ہی چکا نا کہ بڑی طاقتیں ملوث تھی، انہوں نے پیسہ دیا۔ یہ چھوٹی پارٹیاں پہلے بھی حالانکہ وزارتیں تو ان کے پاس تھی، ان کو پیسہ ملا اور وہ آپریشن رجیم چینج میں جو ہے نا حصے دار بنی، شامل ہوئی اور عمران خان کی حکومت کو ایک غیر عینی طریقے سے عینی طریقہ کہہ کر ہٹایا گیا۔ اور ایون کہ عمران خان صاحب کے 20 ممبران کو بھی 50-50 کروڑ روپیہ دے کر خریدا گیا۔ ان ضمیر فروش لوگوں اور جو ہے نا دیگر چھوٹی جماعتوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا، لیکن اس میں ہماری جو ہے نا فوج، ہماری آرمی، ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پر کھڑی رہی۔ میں پہلے بھی کئی بار اس پر بات کر چکا ہوں کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں جو ہمارے آگے آ رہی ہیں، کیونکہ ہماری عوام کی اکثریت یہ ہے، ایسی ہے کہ پنجابی کی مثال ہے کہ جدوں تک سر تے نہ پوے اے سمجھ دی نہیں۔ اس کی بڑی وجہ ایک تعلیم کی معذرت کے ساتھ ایک تعلیم کی کمی بھی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں مہاتیر محمد صاحب تشریف لائے تھے، ملیشیا کے جو ہے نا پریزیڈنٹ، اس وقت تو نہیں، اس وقت ملیشیا کے پریزیڈنٹ تھے۔ تو ہمارے ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہم ترقی کس طرح کر سکتے ہیں، تو مہاتیر محمد صاحب نے کہا تھا کہ آپ ترقی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی تعلیم پر بجٹ جو ہے نا، اپنے پاکستان کا کل بجٹ ہے جو وہ 60% یا 50% تعلیم پر لگا دے، تو اس طرح آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ حیرانگی والی بات ہے۔ وجہ یہ تھی کہ قوم میں شعور آ جائے گا، وہ اچھے برے کو پہچان سکے گی، اس لیے وہ ایسے کو منتخب کریں گے جو ان کے مفاد میں ہوگا، ایسوں کو ہرگز منتخب نہیں کریں گے جو ہر بار صرف ایک لالی پاپ دے کر ہم پر مسلط ہو جاتے اور پھر وہ غلامی جو ہے نا بیرونی لوگوں کی اور طاقتور لوگوں کی اور جو بیرونی طاقتور دنیا ہے ان کی غلامی کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے، معذرت کے ساتھ، اور یہ گناہ بھی اور غلطی بھی ہمارے ان جو ہے اب تک 70 سال سے جو ہم پر مسلط رہے ان کا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم عوام کو تعلیم دیں گے تو شعور آئے گا، اور شعور آئے گا تو پھر جو ہے نا انہیں ہماری اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ تو جی اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف کی ملاقات۔ ایک تو خود آرمی بھی ایک عرصے سے عمران خان صاحب کو کہہ رہی تھی ملاقات کرنے کے لیے، اور آرمی نے بالخصوص ایوان صدر نے، یہ عارف علوی صاحب نے، پیچھے ہم اس پر 2-3 ولاگز کر چکے تھے، تب ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا مذاکرات میں۔ تو عارف علوی صاحب کہتے تھے کہ میں پریشان ہوں ملکی معاملات پر، حالات پر اور معیشت پر۔ تو یہ ایک تو آرمی پر، اسٹیبلشمنٹ پر عوامی پریشر بلڈ اپ ہوا ہے کہ عوام سخت اپنی جو ہے نا آرمی سے نالاں تھی، اسٹیبلشمنٹ سے نالاں تھی۔ وہ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستانی قوم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے انتہا کا زیادہ پیار رومانس کی حد تک کرتی ہے، لیکن نالاں وہ بھی اس لیے تھی کہ رجیم چینج کیوں ہوا۔ لیکن یاد تب آیا کہ جب رجیم چینج ہو گیا، اس سے پہلے جو ہے نا ہم بھی اکثریت جو ہے نا عمران خان صاحب کو جو ہے نا برا بھلا ہی کہتی تھی، وہ جو معاملات پیچھے میں بیان کر چکا۔ اور اب
عوام نے ایک واضح ریفرنڈم دے دیا ہے عمران خان صاحب کے حق میں کہ جب عوام کے سامنے سب کچھ واضح ہو گیا کہ اس نے تو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، مہنگائی تو انہوں نے دکھائی ہے کہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پٹرول پر جو ہے ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے 100 روپے سے زیادہ پر لیٹر پر ٹیکس لے رہی ہے۔ تو عوام کا ایک دباؤ جو ہے، عوام کا ایک پریشر ہے، اور یقیناً عوام کی بات سننی بھی چاہیے۔ میں اپنے ہر ولاگ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو ہماری آواز، ہماری عوام کی آواز سننی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا رہنما اور رہبر کون بنے گا، ہمارے ملک پہ اقتدار کرنے کا حق حاصل کس کو ہے اور کس کو ہوگا۔ تو اس پر آرمی چیف نے جو ملاقات کی، ایک بڑی وجہ کہ روکا جائے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو، اور یقینی طور پر جو ہے نا یہ لانگ مارچ اور دھرنا رکنا چاہیے۔ پیچھے ہم بات کر چکے کہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کی معیشت پہ، کہ کسی طور پر یہ ممکن اور مناسب نہیں ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے۔ یہ آخری حل ہے جب جو ہے نا یہ امپورٹڈ حکومت الیکشن پر نہ مانے گی۔ تو الیکشن ڈیٹ پر اس پر بات ہوئی کہ عمران خان صاحب وہ جلد از جلد الیکشن چاہتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہماری آرمی اور عمران خان صاحب جو ہے نا مل بیٹھ رہے ہیں، اور یقیناً اس سے ملک کی بہتری آئے گی، اور الیکشن جو ہے نا وہ قبل از وقت جیسا کہ کپتان چاہتے ہیں۔ ان امپورٹڈ جو گورنمنٹ سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر یہ کوئی کہہ لیں کہ ہیلو حجت کریں گے تو پھر جو ہے نا ان طاقتور حلقوں کے پاس بڑے آپشن ہیں۔ ایم کیو ایم پہلے جو ہے نا پر تول رہی ہے 2 ماہ سے وہ بار بار جو ہے نا کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا حکومت میں آنے کی ہم نے غلطی کی، تو وہ پھر حکومت سے جو ہے نا کہہ لیں کہ اگر یہ پیار سے نہیں مانیں گے تو پھر وہ ایسے منا لیں گے، سائڈ پہ کر دیں گے ایک دو پارٹیوں کو۔ جب اکثریت شہباز شریف صاحب کھو دیں گے تو پھر خود بخود ہی جو ہے نا الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ تو یہ ایک اچھا اور بہترین حل ہے، اس طرح کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو 2 طاقتور لوگ ہیں وہ مل کر بیٹھے ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اچھے مستقبل کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔